افغانستان کی موجودہ حالت کا ذمہ دار پاکستان نہیں، افغانستان میں بدامنی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا، ہمیں ہی حالات کا ذمہ دار ٹھہرانا مایوس کن ہے۔ پاکستان کو امن کے شراکت دار کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ وزیر اعظم نے تاشقند میں عالمی کانفرنس کے دوران افغان صدر کو آئینہ دکھا دیا، اشرف غنی کو مخاطب کر کے زمینی حقائق بتائے، کہا طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کوشش کسی نے نہیں کی۔ جب دنیا کی طاقتور ترین فوج افغانستان میں تھی اس وقت طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، انخلا کے بعد وہ سمجھوتا کیوں کریں گے؟ طالبان کو فتح نظر آ رہی ہے، وہ ہماری کیوں سنیں گے؟ تاشقند میں پاک افغان وفود کی سطح پر مذاکرات، ڈی جی آئی ایس آئی نے زمینی حقائق سامنے رکھ دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا، دہشت گردی کے سارے مراکز افغانستان میں ہیں، در اندازی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، پاک افغان سرحد پر ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح کے الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ملاقات کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ پاکستان علاقائی امن، سیکیورٹی اور تجارت کے لیے کام کر رہا ہے، امید ہے جلد تمام سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ ہوں گے اور صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ پاک فضائیہ پر طالبان کی مدد کے الزامات مسترد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغان نائب صدر کا بیان غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان میں ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس اب عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کانفرنس افغان صدر اشرف غنی کی درخواست پر ملتوی کی گئی۔ افغان صدر نے تیاری کے لیے وقت مانگا ہے۔ افغان امن کانفرنس 17 سے 19 جولائی تک اسلام آباد میں ہونا تھی۔ امریکی ناظم الامور کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان امریکہ سے روایتی باہمی رابطوں کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے، پاکستان دورس اور کثیر الجہتی تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، افغان امن عمل میں پاکستان کے متحرک کردار کو سراہا۔ دھرتی کی بیٹی ہوں، فوج سے پیار کرتی ہوں، چند کرداروں پر تنقید کی گئی۔ نواز شریف نے ادارے کا نام نہیں لیا، ادارہ کسی کی جاگیر نہیں، ادارہ عوام کا ہے، میرا ہے۔ مریم نواز کا برنالہ آزاد کشمیر میں خطاب، کہا ایل او سی پر گئی، رینجرز، فوج اور پولیس کے جوان ملے، محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، یہ مٹی کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مہنگائی سے پریشان ہوں گے تو تنقید تو ہوگی۔ کشمیر میں کھڑے ہو کر بھارتی بیانیے کی تشہیر شرمناک ہے، شہباز گل کا مریم کے خطاب پر رد عمل، کہا کیلیبری کوئن کو جلسے میں بھارتی بیانیے سے ووٹ نہیں ملیں گے، بولے 25 جولائی کو پی ٹی آئی کی فتح کا سورج طلوع ہوگا، گلگت کے بعد کشمیر میں بھی نااہلوں کی سیاست کے دن گنے جا چکے، لندن بیٹھے شخص کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ جس کی لندن تو کیا، پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، یہاں سیر سپاٹے کرنے آئی ہے۔ مراد سعید کا لیپا میں جلسے سے خطاب، کہا اپوزیشن نے اپنی ہار مان لی، 25 جولائی تبدیلی کا دن ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور آزاد کشمیر کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات کرتے رہے، کہا آزاد کشمیر کو وفاق کی جانب سے 3 ارب روپے دیے گئے، مزید اعلانات کریں گے، 25 کو پی ٹی آئی امیدوار کامیاب کرائیں۔ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء پر حملے کے 4 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج، مزید 10 افراد کی تلاش جاری۔ ملزمان نے گزشتہ روز مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ آزاد کشمیر میں کورونا کا پھیلاؤ، مظفر آباد میں شرح 21% تک پہنچ گئی۔ این سی او سی سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے، پاکستان میں بھارتی کورونا پھیل رہا ہے، ویکسین نہ لگوانے والے کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تفریح لوگوں کی موت کا سامان بن جائے۔ فیصل سلطان نے کہا، نظام صحت پر دباؤ ہے، ویکسین لگوائیں، احتیاط کریں۔ کراچی میں شرح 20% ہو گئی ہے۔ بھارت کے مہذب ہمسایہ بننے کے منتظر ہیں، وزیر اعظم کا تاشقند میں بھارتی صحافی کو کرارا جواب۔ بھارتی صحافی نے سوال کیا، کیا بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ عمران خان بولے، ہم کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت
مہذب ہمسایہ بن کر رہے، لیکن کیا کریں RSS کا نظریہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے سربراہان وزرائے خارجہ سے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ ملائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ ساتھ کھڑے روسی وزیر خارجہ سے غیر رسمی گفتگو کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی وزیر اعظم کی تقلید میں بھارتی ہم منصب سے ہاتھ نہیں ملایا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چینی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا داسو واقعے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا تحقیقات کے لیے تمام کچھ کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی، دشمن قوتوں کو برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت متاثرہ چینی خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کابل کے قریب پہنچ گئے۔ دارالحکومت کے گرد گھیرا تنگ، قندھار، غزنی اور ہرات میں گھمسان کی لڑائی۔ کپیسا کے ڈپٹی گورنر عزیز الرحمان طالبان کے حملے میں ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کا سپن بولدک کا کنٹرول واپس حاصل کرنے کا دعویٰ۔ سپن بولدک میں رائٹرز کے بھارتی صحافی دانش صدیقی ہلاک۔ فوٹو جرنلسٹ آج صبح افغان فورسز کے ہمراہ سپن بولدک پہنچے تھے۔ ترجمان افغان طالبان کا کہنا ہے کہ روزانہ دسیوں اضلاع کا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ طالبان افغانستان میں حکومت زیادہ بہتر انداز سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغان مصالحتی کونسل کا وفد دوحہ پہنچ گیا۔ مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کا کہنا ہے امید ہے ملک میں جاری شدید لڑائی کے باوجود طالبان کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچیں گے۔ افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ قطری حکام بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی سفارتی محاذ پر فتح کے بعد سیاحتی مصروفیات۔ عمران خان کی سمرقند و بخارا دیکھنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ازبک ہم منصب کے ہمراہ امام بخاری کے مزار پر حاضری دے کر فاتح پڑھی۔ امیر تیمور کے مقبرے پر بھی گئے۔ تیموریہ سلطنت میں سمرقند کا دل کہلائے جانے والے ریگستان کا بھی دورہ کیا۔ بخارا میں قلعہ مینار کا بھی دورہ کیا۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں۔ ICC نے گروپس کا اعلان کر دیا۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور نیوزی لینڈ گروپ 2 کا حصہ۔ گروپ 1 میں انگلینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز شامل۔ بقیہ 4 ٹیمیں کوالیفائر کے ذریعے سپر 12 میں جگہ بنائیں گی۔ ون ڈے میں ہار، شاہین کریں گے پلٹ کر وار۔ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کا پہلا میچ آج ناٹنگم میں کھیلا جائے گا۔ لائیو ایکشن 10:30 بجے شروع ہوگا۔ گرین شرٹس کو بڑا دھچکا، حسن علی انجری کے باعث پہلے میچ سے باہر۔ پنجاب میں یکساں نظام تعلیم سے متعلق اساتذہ کا تربیتی پروگرام شروع۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں 3,19,000 اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے گی۔ تعلیم PTI حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ شعبے میں اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ چینی، گھی اور آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگا۔ چینی 17 روپے اضافے سے 85 روپے کلو ہو گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 سے بڑھ کر 950 روپے کا ہو گیا۔ گھی کا پیکٹ 170 کی بجائے 260 روپے میں دستیاب ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ چینی کی فی کلو ریٹیل قیمت 88 روپے 24 پیسے مقرر۔ فی کلو چینی کی ایکس مل قیمت۔ اپوزیشن کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف بولے PTI نے مہنگائی کے ظلم کا ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ نئے پاکستان کا احساس عوام نے دیکھ لیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2% کمی ہوئی۔ یہاں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا گیا۔ تباہی سرکار 3 سال میں 31 روپے فی لیٹر اضافہ کر چکی ہے۔ LPG کی قیمت بلند ترین سطح پر۔ ملک بھر میں فی کلو LPG کی قیمت 170 روپے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 2000، کمرشل سلنڈر 7715 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد کے علاقے H13 میں کھدائی کے دوران تیل نکل آیا۔
लोगों ने तेल जमा करना शुरू कर दिया। इंतजामिया ने जगह सील कर दी। ओगरा को भी आगाह कर दिया गया। भारत में मौजूद पाकिस्तानी बच्चे के वरिसा की तलाश। ईदी फाउंडेशन की आवाम से मदद की अपील। फैसल ईदी कहते हैं, कुव्वत समात और गोयारी से महरूम बच्चा 9 साल पहले गलती से सरहद पार कर गया था। इसने इशारों से बताया है कि वो पहाड़ी, सर्द और कच्चे इलाके का रहने वाला है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी मजीद 2 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में मकान पर केमिकल मवाद फेंका गया, जिससे दोनों नौजवान की जान गई। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम। काबिज फौज ने दर्जनों तलबा को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वेर्जियत यूनिवर्सिटी की मजम्मत। इसराइली फौज के इकदाम को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हज बैतुल्लाह की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन मक्का पहुंचने लगे। मकामात मुक़द्दसा में कोरोना के बायस सैनिटाइजेशन का खास एहतमाम। कल से मनासिक हज की अदायगी शुरू होगी। आज़मीन के सिवा तमाम अफराद के लिए मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाजतनामे आज से बंद कर दिए गए। पहलवानों के शहर का पहलवान बकरा। गुजरांवाला में 314 किलो वजनी शेर दिल की धूम। मालिक का दावा है कि 3 साला शेर दिल दुनिया का सबसे वजनी बकरा है। 4 अफराद बकरे की खिदमत पर मामूर हैं। गर्मी से बचाने के लिए 2 रूम कूलर लगाए गए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2000